میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن نجوم خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج دو سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. ایک سٹوری جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت سے حکم آیا ہے جس میں 27 یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور دوسری سٹوری جو ہے وہ اعزاز سید اور مارخور سے متعلق ہے. مارخور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کریں تو اس میں اپارا کا ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی, پہلے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا جو حکم ہے جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد کی طرف سے, اس کے اندر بیسیکلی انچارج آفیسر یوٹیوب کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ عدالت کا حکم ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جی آپ ان 27 چینلز کو بلاک کر دیں. اس کے بعد جن 27 چینلز کے جو لوگ ہیں جن کے یہ چینلز ہیں, ان لوگوں میں سے چند ایک نے اپنے جو ان کو ای میل موصول ہو چکی ہیں اس کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کر دی ہیں. اس میں جو ای میل آئی ہوئی ہے وہ ای میل یہی کہتی ہے کہ آپ سے متعلق عدالتی حکم ہے اور ہم جو ہے وہ لوکل قوانین کا احترام کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے اوبلیگیشن ہے. یعنی ان کے پاس لوکل لاز کو امپلیمنٹ کرنا یوٹیوب کی اوبلیگیشن ہے, یعنی ان کا یہ فرض بنتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی موجودگی میں فردر کمیونیکیشن کے بغیر بھی ہم آپ کے چینل کو بلاک کر سکتے ہیں. تو اگر یوٹیوب کو انہوں نے عدالتی فیصلہ موصول ہو چکا ہے تو میرے خیال سے یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے. کیونکہ اس کو چیلنج یوٹیوب ہی کر سکتا ہے. اگر یہ لوگ اس فیصلے کو چیلنج کر کے اس کے خلاف کو اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں, یعنی انڈو کروا کر, تو پھر یہ فیصلہ لینے کے بعد یوٹیوب کو لکھیں تو شاید ان کا چینل جو ہے وہ پھر ان بلاک ہو. اگر یوٹیوب اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے یہ چینل بلاک ہونا چاہیے تو پھر ان کو پہلے ہی پاکستان کی عدالتوں سے لیگل ریمیڈی حاصل کرنی پڑے گی, بالخصوص ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور جو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں اور مسلسل پاکستان سے متعلق بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاکستان میں آ کر کیس کرنا اب ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا. اور سیکنڈ, لوکل عدالت سے بھی ان کو ریلیف ملنا جو ہے شاید ممکن دکھائی نہیں دیتا. اب آپ دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں کے بلاک ہوئے ہیں ان میں چند ایک سے متعلق تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ واقعی یہ بلاک ہونے چاہیے تھے. یہ بلاک ابھی ہوئے نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ بلاک ہونے سے متعلق عدالتی فیصلہ موجود ہے جس کے اوپر اب یوٹیوب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بلاک کر رہی ہے نہیں کر رہی. اب شایان علی جو ہے یہ وہی شخص ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتا ہے. سنا ہے کہ وہ اپنے کالج نہیں جاتا تھا, وہ صرف ایون فیلڈ کے باہر عمران خان صاحب کا سپاہی بنتے ہوئے وہ نواز شریف صاحب کا پیچھا کرنا چاہتا تھا. یعنی کئی گھنٹے وہ شخص جو ہے وہ ایون فیلڈ میں یا جو حسین نواز کا آفس ہے اس کے باہر وہ کھڑا رہتا تھا. عجیب و غریب قسم کا یوٹیوب کا بھی اسے دیکھا نہیں ہے, لیکن جیسا اس کا فیل رہا ہے, جیسے اس کی جو ہے ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, وہ کوئی نارمل انسان دکھائی نہیں دیتا. دوسرا, موہت پیرزادہ دیکھ لیں. موہت پیرزادہ جیسا شخص جو ہے جو کہ خواہش رکھتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ ہارے انڈیا سے, ایسے شخص سے متعلق اگر عدالتی فیصلہ آیا تو اس پر مجھے بڑی خوشی ہے. احمد نورانی جو ہے وہ بڑے انگلش نیوز پیپر کے ساتھ وابستہ رہے, لیکن اب ان کا جو ہے وہ ایجنڈا شاید کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. وہ خبریں عجیب و غریب قسم کی دے رہے ہیں, نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. اور میرے خیال سے کوئی انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ وہ چڑھ چکی ہیں, لائک عادل راجہ کی طرح. اور اب اس کو دیکھ لیں آپ ساتھ. اس کے علاوہ موہت پیرزادہ کے بعد اور احمد نورانی کے بعد حیدر مہدی کا دیکھ لیں. اب حیدر مہدی جو ہے وہ کوئی نارمل آدمی ہے, وہ جن لوگوں کا نام لے رہا ہوتا ہے اور پورا ویلاگ کر رہا ہوتا ہے, آپ یقین کریں وہ نام تک غلط لے رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کی بات کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا جناب یوٹیوبر بن کے جناب پاکستان سے متعلق تبصرے کرتا ہے. بھاگے ہوئے ہو تم پاکستان سے, پاکستان تم آتے نہیں ہو, باہر بیٹھ کے ان کو پاکستان کا زدہ جو ہے نا وہ درد جاگ جاتا ہے. تو میں تو ان سے متعلق بڑا خوش ہوں. اور بیسکلی جو فیصلہ ہے عدالتی جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کا وہ سیکشن 94 آف کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہے, اور یہ ایک کرمنل کیس ہے. اور یہ کرمنل کیس جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ان چینلز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں اور بھی نام ہیں, صدیق جان ہیں, عمران ریاض ہیں, اس میں عبد القادر ہیں, اس کے علاوہ ستور ہیں, متی اللہ جان ہیں, اینڈ مینی ادرس. اس میں حبیب اکرم صاحب ہیں. دیکھیے یہ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈائسنٹ وائسز ہیں. اس میں حبیب اکرم صاحب جو ہے وہ بالکل ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک جماعت کی طرف نظر آتا ہے. آفتاب اقبال کا صاف جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے. لیکن یہ حقیقت کو یعنی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی یہ ناکام کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. اسد طور اور متی اللہ جان جو ہیں وہ انقلابی ہیں, آپ کو معلوم ہے. وہ انقلاب ان کا جو ہے وہ ان کا ہے, لیکن یہ ڈیسنٹ وائس جو ہے اس سے مجھے زیادہ اختلاف نہیں ہے. مجھے تو پاکستان کے خلاف بات کرنا جو ہے نا ان سے اختلاف بھی ہے, اعتراض بھی ہے اور ان سے نفرت بھی ہے. تو میری رائے میں یہ ایک سچویشن بنی ہے, تو میں نے کہا اس پر میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں, اپنی خواہش کا یا اپنی جو ہے وہ پلیئر اور ڈس پلیئر بتاؤں کہ مجھے کس پر خوشی اور کس پر خوشی نہیں ہے. تو جو میں نے پہلے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے متعلق بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہے. جو پاکستان کے اندر ہے میرے خیال سے ان لوگوں کو چینل بلاک نہیں ہونے چاہیے ان کے, لیکن بہرحال اب یہ جو ایف آئی اے کی جانب سے کیوں انیشیٹ کیا گیا ہے, ان لوگوں کے ناموں کو کیوں شامل کیا گیا ہے, یا اتنے زیادہ لوگوں کو کیوں ایڈ کیا گیا ہے, اب یہ کوشچن مارک ہے جس کا میرے پاس فی الوقت جواب نہیں ہے. اگلی بات جی وہ ٹویٹ جس کا ذکر میں کر رہا تھا, ابھی ایک پرانا ٹویٹ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اعجاز سعید صاحب کا ٹویٹ ہے یہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں, بعض اسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا. ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک, ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئیں, لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا. انتظار فرمائیے. اچھا, اعجاز سید کی کافی خبریں جو ہیں وہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اعزاز ہے, خبریں کافی انہوں نے ٹھیک بھی دی ہیں, لیکن کچھ خبریں ان کی جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں. مجھے یاد ہے اسکاٹ یارڈ کے وہ لوگ جب آئے تھے ان سے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا چودھری نثار صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو اعجاز سعید صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے جی کہ آپ جو ہے وہ میری انٹیگریٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں خالی کہہ رہا ہوں خبر درست نہیں ہے. وہ لوگ ابھی اسکاٹ یارڈ نے آ کر تفتیش کا آغاز ہی نہیں کیا اور آپ نے پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہیں. تو ایسی باتیں ہوئی ہیں. اور اس طرح کی بات ایک جو ہے نا وہ مارخور بھی کہہ رہا ہے. مارخور کہہ رہا ہے جی مارخور کو یاد ہے آپ کی ذمہ داری, کیا آپ نے پچھلے ڈی جی آئی کو امریکہ میں سفیر تعینات نہیں کیا تھا؟ تب بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ میں نے پکی خبر دی ہے. کیا آپ کی خبر درست ثابت ہوئی؟ اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ثابت ہونے پر معافی مانگی. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن جھوٹ پر قائم رہنے کو صحافت نہیں کہتے. مارخور نے جو بات کی, بہرحال میں بھی جو ہے مجھے ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ میں نے بھی چیک کیا تھا اور بالکل انفارمیشن لے کر میں نے یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایسے متعلق کوئی سوچ موجود نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے وہ بہت ان کو پسند کیا جاتا ہے. اس وقت مسلم لیگ نواز بھی ان سے بہت خوش ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بہت خوش ہے, اور دیگر مائے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں بھی ان سے خوش ہیں. تو لہٰذا ان کو کیوں ہٹایا جائے؟ اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کے کوئی عزائم نہیں ہیں پریزیڈنٹ پاکستان بننے کے, اور پریزیڈنٹ پاکستان بن کے وہ کیا کریں گے؟ کون سا ایسا اختیار جو ہے وہ ان کو مل جانا ہے پریزیڈنٹ کو؟ یہاں پر تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے جہاں پر چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے. زیادہ اختیار تو حکومت کے پاس ہیں, کابینہ کے پاس ہیں. پریزیڈنٹ تو صرف ایک سیریمونیل ہیڈ ہے ملک کے, تو بس ایک عزت کا عہدہ ضرور ہے لیکن اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہیں. تو موجودہ جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر تو اختیارات صرف پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہیں یا کیبنٹ کے پاس ہیں. تو کیوں ان کو ہٹا کر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ خود پریزیڈنٹ بن جائیں؟ ایسی کوئی نہ سوچ ہے, نہ کوئی ایسی وجہ ہے, کوئی ایسی ریزن نہیں ہے. اور پھر وہ میں دیکھ رہا تھا کہ فخر درانی صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, آئی ریئلی لائک ہم. وہ بھی جو وجہ بتا رہے ہیں کینالز والی بات بھی بھجن وہ کوئی درست نہیں ہے. جس میٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر یقین طور پر جو این ایس اے اور ڈی جی آئی سے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ کینالز والا معاملہ بھی اس طرح کا آپ سمجھیں کہ وہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کر وہاں پر ایک ٹیکنیکل لوگوں کی کمیٹی بن چکی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اور ملکی مفاد میں جو فیصلہ ہو وہ کیا جائے گا اور وہ ہوگا بھی, اس پر امپلیمنٹ بھی ہوگا. تو لہٰذا جو باتیں چل رہی ہیں جی یہ کیا سرائیاں ہیں, کوئی
ایسے سسٹم کو لپیٹنے کی یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تبدیل کرنے سے متعلق کوئی سوچ موجود نہیں ہے. لیکن اعزاز بھائی اپنی خبر پر قائم ہیں, مجھ سے سینئر ہیں جی, میں بالکل ان کی عزت بھی کرتا ہوں, ان کے کریڈٹ پر بہت سی سٹوریز ہے, اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں, اور کچھ خبریں ان کی غلط بھی ہوئی ہیں. انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. مے بی ان کو کسی نے مس یوز کر لیا ہے. اب وہ ملک ریاض صاحب سے متعلق بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہی از ریٹرننگ ٹو پاکستان, تو مجھے تو کم از کم وہ واپس آتے دکھائی نہیں دیتے. یہ دو خبروں جو ہیں وہ انہوں نے دی ہیں, میں دونوں خبروں کو درست نہیں سمجھتا, اور آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. اگر میں غلط ثابت ہوا تو میں پبلک اپالوجی کروں گا. میں ٹی وی پر یا یہاں پر یوٹیوب پر بیٹھ کر میں کہوں گا جی میں غلط ہوں, اور انسان غلط ہو سکتا ہے جی. کوئی انسان جو ہے وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہے. انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے, غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. غلطی جب ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ بھی جو ہے یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے. بہرحال جی آج کی یہ اپڈیٹس تھیں. کل مزید کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.